ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے۔ قادر مندوخیل صاحب، سیاسی ڈائیلاگ اور سیاسی استحکام اس وقت کتنا ضروری ہے؟ باتیں آپ سن رہے ہیں، سچویشن آپ کے سامنے ہے ساری۔ پیپلز پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنا اہم کردار اب ادا کرنا چاہیے مفاہمت کے اندر؟ آپ کے سوال سے میں ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں کہ جو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن پشتو کی ہماری روایت یہ ہے کہ اگر میں آپ کی قمیض کا جو بٹن ہے اس پہ دعویٰ کروں کہ یہ میرا ہے، آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ سالس کے ذریعے بیٹھنا ہے کہ یہ بٹن کا دعویٰ جو میں کروں، جو آپ کا بٹن لگا ہوا ہے اس کی بات کروں۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ سمجھ لو کہ اس وقت پی ٹی آئی نے 4 حلقوں کی بات کی کہ 4 حلقے کھولے جائے، اور 4 حلقوں میں ایک نور عالم خان صاحب کا حلقہ بھی ہے پشاور کا، جس کا تعلق جمعیت سے ہے۔ تو جمعیت کے ساتھ تو آپ اتحاد کی باتیں کر رہے تھے، آپ تو تحریک چلا رہے تھے، اور جمعیت کی بینیفیشری تو آپ ہے۔ جو جمعیت کی سیٹی تھی وہ آپ کو دی گئی یا آپ نے ووٹ کے ذریعے لیے، وہ ایک الگ کوشچن ہے، مگر سندھ میں تو جمعیت کا ایک کک بھی نہیں ہے، نہیں وہ تحریک چلا رہا ہے سندھ میں، پنجاب میں اس کا کچھ نہیں، تحریک چلا رہے پنجاب میں، پختونخوا میں جو کہتا ہے ہمارا مینڈیٹ تھا وہ تو پی ٹی آئی کو مل گیا، اس کے ساتھ تو آپ بیٹھنے کو تیار ہو، اس کے ساتھ تو آپ کا اسد کیسر صاحب نے کئی ملاقاتیں کی ہے، میٹنگ کی ہے، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ جس نے میرے مینڈیٹ چوری کیا ہے تو اس کے ساتھ میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور پھر دوسری بات یہ کہ آج جمعیت کے ساتھ ہمارا اسلام آباد کی سیٹ پہ اور بلوچستان کے سینٹ پہ تو ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا، آپ جو نام دے دیں اس کو۔ سوال یہ کہ جو سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں یہ ملک پہ، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کے اوپر آپ ترس کھا لیں، اور پھر ایک چیز یہ ہوتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ افراتفری چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جلاؤ گراؤ چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جو آپ نے ماضی میں کیا ہے اسے حاصل کیا ہوگا؟ آپ کے اتنی بڑی مینڈیٹ جو آپ کو ملا ہے اس وقت پختونخوا حکومت کی صورت میں یا باقی صوبوں میں جو آپ کی سیٹ آئی، آپ نے احتجاج کا اعلان کیا ہے پرسوں اتوار والے دن، آپ نے کہا تاریخی احتجاج ہوگا۔ کتنے لوگ نکلے آپ ذرا گن کے بتا دیں؟ لاہور میں کتنے نکلے؟ کراچی میں کتنے نکلے؟ اسلام آباد میں کتنے نکلے؟ پختونخوا میں آپ کی نکلے ہوں گے کیونکہ وہ پولیس بھی آپ کی ہے، آئی جی بھی آپ کا، چیف منسٹر بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، وہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کو نکالا ہوگا۔ سوال یہ کہ ان چیزوں سے ہوگا کیا؟ ان چیزوں سے حاصل کیا ہے؟ حاصل یہی ہوگا، آپ اگر 4 حلقوں کی بات کریں وہ بھی آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، آپ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا صورتحال ٹھیک کریں گے تب بھی آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، آپ اگر الیکشن کے اوپر خدشات ہیں تب بھی ٹیبل ٹاک کریں گے۔ اور کون سا الیکشن؟ مجھے سب سے زیادہ خدشہ ہے کہ میرا الیکشن چورائی گیا۔ میرے الیکشن میں 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کا نام آ رہا تھا، ہم نے رنگیا تو ان کے 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر پکڑے گئے جو اس وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے پنجاب میں الیکشن کرایا اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہے، اور وہی الیکشن کمیشن ہے جو پختونخوا میں الیکشن کرایا وہاں یہ جیت گئے، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے سلمہ صاحبہ، جس طرح سینیٹر ہمایوں احمد صاحب بات کر رہے تھے، تحفظات ہیں بٹ ایک پیج پہ آنا چاہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے؟ ایک طرف ہم بیانات دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور دوسری طرف مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں، کیا رائے رکھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ مفاہمت کرنی چاہیے، اور اس مفاہمت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو؟ آپ دیکھیں، بات یہ کہ مفاہمت کے لیے رویہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی جو سیاسی جماعت کسی مفاہمت میں آنا چاہتی ہے نا، تو پہلے وہ ایک سیاسی جماعت بنے اور اپنے اندر جمہوری رویہ لے کر آئے، اپنے اندر کوئی قانونی ایکشن اور عمل لے کر آئے، اور کوئی آئین کی پاسداری کرنا سیکھے، جن کا عمل یہ ہے کہ جن کی خیبر پختونخوا میں حکومت بنی ہے ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اب تک خیر سے 9 مئی کے ایف آئی آرز کو ختم کرنے کی بھی دھمکی دے چکے ہیں، 9 مہینے میں ختم کی گئیں تو پھر میں پتہ نہیں کیا کروں گا۔ پھر وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے دوبارہ۔ بھائی آپ حکومت میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، نوجوانوں کو سڑکوں میں نکالیں اور 9 مئی کی دھمکیاں دیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر ان کا رویہ یہ ہے، وہ جو ان کے وہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ کہتے ہیں صدر کی حلف برداری میں نہیں جاؤں گا کیونکہ صدر آئے۔ بھائی آپ صرف کے پی میں صحیح الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو مینڈیٹ مل گیا، آپ کی حکومت بن گئی، ہم نے تو باقی سیاسی جماعتوں نے تو کوئی ایسی باتیں نہیں کی کہ یہ جھوٹے ہیں یہ، اور ایک دن میں الیکشن ہوا ہے، کے پی میں شفاف الیکشن ہوا ہے، پنجاب میں بھی غلط الیکشن ہوا ہے، سندھ میں بھی، باقی پورے پاکستان میں غلط الیکشن ہو گیا ہے۔ پھر ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مطلب اتنی غیر جمہوری گفتگو کی ہے وزیر اعلیٰ نے جو خیبر پختونخوا کے ہیں، جس دن سے وہ منصب میں آئے ہیں مسلسل وہ یا دھمکی دیتے
یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. پھر انہوں نے ابھی میں آج بھی ان کے سینئر جو رہنما ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. بھئی آپ 2014 سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور آپ کی ان سڑکوں پہ نکلنے کا شوق نہیں پورا ہوا. اس کے برعکس آپ نے ملک کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا. ملک کا آپ نے پوری دنیا میں مذاق اور تماشا بنوا کے رکھ دیا. آپ کھلواڑ کرتے رہے 2014 سے کر رہے ہیں اور آپ حکومت میں آ کے بھی آپ کو سکون نہیں آیا. جب آپ حکومت میں تھے تب آپ کام کرنے کی بجائے, کارکردگی کرنے کی بجائے, لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے, آپ نے کوئی منصوبے لانے کی بجائے ترقیاتی, آپ منصوبے لے کر آتے رہے 9 مئی کے, آپ منصوبے لے کر آتے رہے بلوائی کے, آپ منصوبے اور تیاری لا کے کرتے رہے کہ ہم نے کیسے پاکستان کو تباہ کرنا ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنے کہ آپ کے منصوبے سامنے آگے, سائفر کو اس کا سیاسی استعمال کرنے کے منصوبے آپ کے سامنے آگے. کوئی ایک مثال دیں اپنی عوامی ریلیف کی. میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی پنجاب کے حوالے سے. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے پرائس کنٹرول کا. پوری دنیا میں جب رمضان آتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں, یا ایسے کوئی ایونٹس آتے ہیں, جب موقع آتے ہیں خاص, کرسمس آتا ہے تو قیمتیں گرتی ہیں. پاکستان واحد وہ ملک ہے جہاں پہ رمضان آتا ہے تو قیمتیں چڑھ جاتی ہیں ہر چیز کی. پرائس کنٹرول کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں چیف منسٹر نے انتہائی اقدامات کیے ہیں, جس کے اندر انہوں نے اسپیشل میجسٹریٹس جو ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں, تعینات کی ہیں. 1 مارچ سے لے کے 11 مارچ تک ابھی تک جو ہے 900 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں, 1500 سے زیادہ لوگ اریسٹ کیے جا چکے ہیں, اور میں ڈیلی کے سینکڑوں میں جو ہیں وہ انسپیکشن ٹیمز جاتی ہیں اور جو چھاپے مارتی ہیں. اور دوسری بات, اور ہمارے پاس پنجاب میں کچھ کے لیے اسپیشل میکنزم نہیں تھا, جو چیف منسٹر نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس کے پرائس کنٹرول میکنزم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا. اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھیں جو ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ کی وجہ سے آج آپ نے خود بھی دیکھا چیف منسٹر جو ہے وہ رمضان بازار میں گئیں, انہوں نے لوگوں سے ملا, انکلوسیو اپروچ ہے, خود جا کے انٹریکٹ کیا, لوگوں کی رائے لی, ریٹ لسٹ چیک کی, جس سے ہوتا یہ کہ آپ کو لیڈر کا ویژن پتا چلتا ہے, ڈائریکشن پتا چلتی ہے, جس سے لوگوں میں یہ چیزیں پھر ٹریول اور ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور دوسری ایک اور بات میں اس کے ساتھ بڑی اہم کہنا چاہتی ہوں کہ جب اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے, آلو کی قیمت میں, ٹماٹر کی قیمت میں اور پیاز کی قیمت میں بتدریج کمی ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں اس بات کا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیلے اور پیاز کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے پیاز کی جو برآمد ہے صوبے سے باہر اس پہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے, تاکہ ہم یہ انیشیٹیوز ہیں چھوٹے چھوٹے, اور یہ ویجیلنس ہے چیف منسٹر پنجاب کی, جس کی وجہ سے پنجاب میں رمضان کے دنوں میں جو ہے میکسیمم پرائس کنٹرول کو ممکن بنانے کے لیے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بالکل سلمہ صاحبہ, مصنوعی مہنگائی اس وقت دوسری مہنگائی کے ساتھ ایک بڑا چیلنج ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا نیا چہرہ وزیر خزانہ کا قلمدان سونپا گیا, کس حد تک معاشی استحکام کے لیے ہم کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں, پر اتنا جانتا ہوں اس شخص کے بارے میں, محمد اورنگزیب صاحب کے بارے میں, کہ ایچ بی ایل کا سربراہ تھے اور 3 کروڑ اس کی تنخواہ تھی, اور وہ 3 کروڑ تنخواہ چھوڑ کے اور ایک ایسی منصب سنبھالنے کو تیار ہو گیا جو کہ مشکل بھی ہے, مشکل ٹاسک بھی ہے, اور اعتراضات بھی آتے رہیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آج آپ دیکھ رہے بلوم برگ نے بھی اس کی تعریف کر دی ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ کی حکومت نے. جی, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے, جیسے سلمہ صاحبہ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر خود ان کی پارٹی کے اندر جیسے مفتاح اسماعیل صاحب وہ اعتراض کرتے رہے, تو یقیناً اگر ایک طرف سے بھی اعتراض ہو جائے تو اس اعتراض کو دور کیا جا سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو لوگ ہیں, عوامی لوگ ہو, ہمیں زیادہ عوام سے ڈیل کرنا تو ہمیں آتا ہے, مگر معیشت یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ بڑے ایکسپرٹیز چاہیے اس کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ محمد اورنگزیب صاحب سے زیادہ ایکسپرٹ کون ہو سکتا ہے اس حوالے سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. دوسرا ان کا جو وزیر ہے کیسر احمد شیخ صاحب, وہ یہ کراچی چیمبر کا صدر بھی رہ چکا ہے اور ایک نامی گرامی انڈسٹریلسٹ ہے.